أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چھپائے مویشی، مگر وہ کہ جو تم پر تلاوت کیے گئے، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو جبکہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ محترم احباب، سورۃ المائدہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 5واں ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو عام طور پر 112ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی کل سورتیں 114 ہیں، تو اس کا نزول کا نمبر اگر 112واں درست سمجھا جائے، درست قرار دیا جائے، تو اس سے مطلب یہ بنے گا کہ یہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ البتہ سورہ مبارکہ کے اندر کچھ آیات مبارکہ، کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مضامین صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئے ہیں، اور صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 سال میں ہوئی ہے، تو کچھ مضامین اس طرح کے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کے 6 سال کے آخر یا 7ویں سال کے آغاز کے محسوس ہوتے ہیں۔ البتہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر تکمیل دین کے حوالہ سے آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ آیت مبارکہ بالاتفاق آخری دور سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نزول کے لحاظ سے سب سے آخری آیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ سورۃ النساء کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے،
اسی طرح بعض دیگر آیات مبارکہ بھی تکمیل دین کے اعلان والی اس آیت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ محققین کی اکثریت جس آیت مبارکہ کو نزول کے لحاظ سے بالکل آخری قرار دیتی ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، صفحہ نمبر 44 پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ کو بالکل آخری قرار دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال تکمیل دین والی جو آیت مبارکہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بالکل آخری دور ہے۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ اس کا نزول کا آغاز شاید صلح حدیبیہ کے بعد ہو چکا ہو، لیکن بہرحال اس کے نزول کی تکمیل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے نزول کی تکمیل بنتی ہے۔ سورۃ المائدہ کا سورۃ النساء کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سورۃ النساء کے دروس آپ نے تفصیلاً سنے ہیں، اور ان کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ امور انتظامیہ بہت سارے بیان کیے گئے۔ پہلے حصے کے اندر 14 امور انتظامیہ بیان کیے گئے جو کہ احکام رعیت ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر مزید 8 امور انتظامیہ بیان کیے گئے جو احکام سلطانیہ ہیں، اور پھر تیسرے حصے کے اندر بھی ان امور میں سے 4 امور کے اوپر تنویرات آئی ہیں۔ تو سورۃ النساء کے اندر امور انتظامیہ جو ہیں وہ بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ جو قرآن حکیم کا اصل مقصودی مضمون ہے مسئلہ توحید، اس کا اگرچہ سورۃ النساء کے اندر پہلے حصے میں بھی بیان ہوا ہے، دوسرے حصے میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن بہرحال نسبتاً اختصار کے ساتھ مسئلہ توحید بیان ہوا ہے۔ لیکن اب یہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کے اندر مسئلہ توحید زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور شرک اعتقادی اور شرک فعلی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے شرک ہونا، شرک اعتقادی، اس کا بھی تفصیلاً رد کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں، اور شرک فعلی کہ مثلا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یا غیر اللہ کے نام کی تحریمات کرنا، تو ان چیزوں کا بھی تفصیلاً رد ہوا ہے سورۃ المائدہ میں۔ تو یہ ربط ہوا سورۃ النساء کے ساتھ کہ سورۃ النساء کے اندر امور انتظامیہ کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے، مسئلہ توحید نسبتاً اختصار سے بیان ہوا ہے، لیکن اب اس سورہ مبارکہ میں مسئلہ توحید زیادہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، اور شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کی نفی تفصیلاً ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے آیت نمبر 66 تک ہے،
اور آیت نمبر 66 کے بعد اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 67 صفحہ نمبر 108 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہاں سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ سورہ مبارکہ کے آخر تک چلتا ہے۔ سورہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر شرک فعلی کے مضمون کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال شرک اعتقادی کا مضمون بھی کسی حد تک بیان ہوا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کا مضمون زیادہ بیان ہوا ہے اور کسی حد تک شرک فعلی کا مضمون بھی بیان ہوا ہے۔ پہلے حصے کے اندر شرک فعلی کا مضمون، جس کے ضمن میں غیر اللہ کی نظر و نیاز کی حرمت کا اعلان بھی ہوا، اپنے پاس سے بنائی ہوئی تحریمات جن کو تحریمات خود ساختہ کہا جائے تو ان کی تردید اور ان کی نفی بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جو تحریمات کی ہیں ان تحریمات کے قائم رکھنے کا حکم بھی ہوا، شعائر اللہ کا بھی تذکرہ ہوا پہلے حصے میں، اور شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ ہونے دینے کا تذکرہ ہوا، اور جو شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں ان سے قتال کا حکم ہوا۔ شرک اعتقادی کے مرتکبین ان کی تکفیر کی گئی، یہ چیز بھی بیان ہوئی پہلے حصے میں کہ اگر قتال نہ کرو گے تو جس طرح بنی اسرائیل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ میثاق کو یاد دلا کر اس پر پختہ رہنے کی تلقین بھی کی گئی، اور جو میثاق کو توڑنے والے ہوں ان کے اوپر وعید کے 2 نمونے بھی ذکر کیے گئے۔ حدود کا مضمون بھی پہلے حصے میں آیا ہے، ڈاکوؤں کے اوپر جاری ہونے والی حد کا بھی تذکرہ ہوا، چوروں پر جاری ہونے والی حد کا بھی تذکرہ ہوا، حدود کے علاوہ قتل کے اوپر قصاص کا بھی تذکرہ ہوا۔ چونکہ یہ چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ ان جرائم کا ارتکاب یہودی بہت زیادہ کر رہے تھے تو یہود کے خبائث کا بھی تذکرہ ہوا، اور یہود و نصارہ سے دوستی اس کی ممانعت کی گئی۔ سورت کی ابتدا کے اندر ایک امر مصلح بھی ذکر ہوا، تو یہ سورت کے پہلے حصے کے مضامین ہیں، سورت کے پہلے حصے کا خلاصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کے اندر شرک اعتقادی کی نفی زیادہ ہوئی ہے، البتہ شرک فعلی کا بھی کافی حد تک بیان موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے اجتماعی طور پر علم غیب کی نفی بھی کی گئی ہے، خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان سے الگ سے بھی علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے تو پھر قسم بھی اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمومی طور پر، خصوصی طور پر تو بیان توحید اور تبلیغ توحید کا حکم ہے، اور عام طور پر عامت المسلمین کو بھی تبلیغ توحید کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شکاوہ وغیرہ یہ سورۃ المائدہ کے سارے مضامین ہو گئے۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ شریعت اسلامیہ حسن معاشرت کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ معاشرہ اگر اچھا قائم ہوگا تو انسانیت امن اور سکون کے اندر رہے گی۔ اگر معاشرے کے اندر خرابیاں زیادہ ہوں گی تو انسانیت کا امن و سکون تباہ ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر حسن پیدا کرنے والے امور میں سے ایک انتہائی اہم امر یہ بھی ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدے اگر پورے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے۔ جب ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون زیادہ ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وعدہ خلافیاں رائج ہو جائیں معاشرے کے اندر تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جب اس کے اوپر پورا نہ اترا جائے اس کے دل میں ظاہر بات ہے کہ نفرت پیدا ہونی ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں مالی معاملات کے اندر جب ٹال مٹول بہت زیادہ کر دی جاتی ہے، کئی وعدے کیے جاتے ہیں پھر ان کو نبھایا نہیں جاتا، قرض لیا ہوا ہے اس کی واپسی، اس کے اندر ٹال مٹول، یا اور کوئی کسی دوسرے کا حق ہے تو اس کو ادا کرنے میں ٹال مٹول، تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے سے پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو معاشرے کا امن تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں بھی یہ تلقین فرمائی ہے کہ ایمان والو عہدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ جو صفت ہے عہدوں کو پورا کرنا، ایسی اہمیت والی صفت ہے کہ جس کا خود اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی تذکرہ فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ وعدے پورے کرتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ رب العزت نے خود اپنی صفت بھی قرار دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسانوں سے جب اللہ وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی یہ وعدہ پورا کرنے والی صفت موجود ہو تو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر عہدوں کے متعلق سوال کیا جانا ہے کہ جو وعدے کرتے رہے، جو عہد کرتے رہے، ان کو پورا بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے ایک واقعہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کی کس قدر پابندی کرتے تھے، تو پھر نبوت کے بعد جو ہے تو وہ تو اور زیادہ اہتمام ہے۔ ایک آدمی جس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے ایک جگہ پر ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کر کسی ایسے کام میں لگ گیا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وہاں پر انتظار کا کہا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ آپ کو بھی جب کافی دیر گزر گئی تو یہ احساس تو ہو گیا کہ وہ بندہ بھول چکا ہوا ہے، تو اس لیے آپ وہاں سے ہٹ بھی جاتے تو اس میں کوئی حرج والی بات تو کوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گا تمہارے واپس آنے تک،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اتفاقاً تیسرے دن اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، تو تیسرے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر موجود تھے، وہیں پہ وعدہ کو پورا کرنے کے لیے آپ 3 دن تک جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو وہ آدمی اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ اس کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ 3 دن سے کہا ہوا ہے، اس کو تو یہی خیال تھا، اگر بعد میں اس کو یاد آیا بھی ہوگا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ٹھہرنے کا کہا تھا، تو اس نے صحیح یہی سوچا ہوگا کہ اب تو وہ چلے گئے ہوں گے، اب تو میرے کافی دیر ہو گئی ہے، تو وہ تو دوبارہ آیا کوئی نہیں۔ اس کو تو تیسرے دن اب یہ خیال بھی کوئی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وعدے کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، آپ سے وعدہ جو کیا تھا کہ میں یہاں پر انتظار کروں گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر شدید تنبیہ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ کس قدر شدید تنبیہ ہے، اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی علامات کا تذکرہ کیا۔ اس حوالے سے 2 احادیث مبارکہ بڑی مشہور ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جس وقت وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جس وقت اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، پورا منافق ہے، اور اگر اس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے تو پھر وہ سمجھے کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے، تو جب تک وہ چھوڑ نہ دے تو اس کے اندر منافق کی خصلت موجود ہے۔ کون سی 4 خصلتیں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ آ جائے، اور جس وقت معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑ دے۔ اب یہاں پر پہلی حدیث مبارکہ اس میں جھوٹ بولنے اور امانت میں خیانت کرنے کے ساتھ وعدہ خلافی کا تذکرہ ہوا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں وعدہ خلافی کے حوالہ سے ایک کی بجائے 2 خصلتیں ذکر ہو گئیں۔ ایک وعدہ کر کے توڑے، اس کا بھی ذکر کیا، دوسرا معاہدہ کر کے توڑے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو معاہدہ بھی وعدہ کی ہی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے، یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سارے وعدوں کے اوپر ہمیشہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔